ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے۔ ہم یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو فراموش نہیں کرتے، ہم بزرگوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اور ہوں گے جن کے مرنے کے بعد نہ فاتحہ نہ درود نتیجہ نہ 40واں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا نصیبہ ہے یہ کہ اگر ہم سنیوں میں کوئی گناہگار بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی یادیں برقرار رکھنے کے لیے ہم 30 اور 40واں اور برسی کی محفل بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ سنیوں کا نصیب ہے۔ کوئی گناہگار بھی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، عام انسان بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اس کو ضرور بھی ضرور پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جن کی قسمت میں یہ کچھ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی چلا گیا، وہ آج ناپید ہو گیا، اس کی کوئی خبر تک لینے والا نہیں ہوتا، نہ ان کے قبروں پہ کوئی جا کر جھانکا کرتا ہے۔ حضرات یہ دنیا ہی دیکھ لو، دنیا میں بے شمار ایسے مولوی چلے گئے جن کو آج دنیا میں جب تک رہے ان کا شہرہ رہا، لوگ انہیں جانتے رہے، جو ہی دنیا سے گیا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، اس کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے، ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے، اور یقین جانو بزرگوں میں بھی بالخصوص غوث اعظم سے محبت کرنے والے۔ بے شک بے شک، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ خوش نصیب ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ غوث اعظم کی محبت کا فائدہ ہے کہ غوث اعظم سے محبت کرو تو اللہ مرنے سے پہلے توبہ ضرور نصیب فرمائے گا، اور جس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، جس کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، یقیناً اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم یہی دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پر فرمانا، ایمان پر اگر خاتمہ ہو جائے تو یقین جانو دنیا میں زندگی جینے کا ہمیں سارا اجر مل جائے، اور جو دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ہے ہم مرتے وقت اگر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے تو یقین جانے ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ورنہ شیطان تو ہمارا پیچھا اس وقت نہیں چھوڑتا جب تک کہ ہماری روح نہ نکل جائے۔ بے شک بے شک۔ جاکری کے عالم میں بھی شیطان پیچھا کرتا ہے اور اس وقت بھی ورغلاتا ہے اور بہکاتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے ایک روایت پڑھی تھی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا، جاکری کے عالم میں شیطان بڑے اچھے انداز میں اس شخص کے سامنے آتا ہے جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اور ایک طرف بیٹھ کر اس کے باپ کی شکل میں اس سے کہتا ہے دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں اور میں نے تجھے بڑی محبت سے پالا ہے، بڑے ارمانوں سے پالا ہے، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دیکھ تیری جان نکل رہی ہے، میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا ہے، اب میں تجھے آخری وقت میں یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ تو دنیا سے جا رہا ہے، دیکھ ایسے نہ جا، بلکہ نصرانیوں کا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے، تو مرتے مرتے نصرانی بن جا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسری صنف وہی شیطان ماں کی شکل میں آتا ہے اور اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے سن میں تیری ماں ہوں، میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے کوکھ میں رکھا ہے، میں نے ہر ستم گوارا کیا مگر تجھ پہ آنچ آنے نہ دیا، میں نے 9 مہینے تک تیری پرورش اپنے پیٹ میں کی ہے، جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے اچھے ڈھنگ سے پالا، میں نے تجھ سے محبت کی، تجھے کبھی کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ دیا، تمہاری تکلیف کو میں نے اپنی تکلیف سمجھا،
میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا برا چاہتا نہیں، تم کبھی بیمار ہوتے تھے تو میں تڑپ جاتی تھی، آج تمہاری روح نکل رہی ہے جاکانی کے عالم میں ہو۔ سنو میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا ہے، یہودیوں کا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو یہودی ہو کر دنیا سے جا۔ یہ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ آخر وقت میں بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اور آج زندگی میں تو شیطان لگا ہی رہتا ہے۔ اگر شیطان ہمارے پیچھے نہ لگتا تو ہماری نمازیں نہ چھوٹتی ہوتی، شیطان پیچھے نہ لگتا تو ہمارے چہرے سے داڑیاں نہ چھلتی ہوتی، شیطان ہمارے پیچھے نہ لگتا ہوتا تو ہماری زبان پر جھوٹے الفاظ نہ ہوتے۔ ہم تو ہم ہیں، ان پڑھ گوار لوگ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں جاتا نہیں، ہم کچھ پڑھے نہیں، نہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، نہ رسول اللہ کی سنتوں کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا ہے۔ ارے بڑے بڑے عالموں کو شیطان نے پیچھا کیا، شیطان کس کا پیچھا نہیں لیا ہے؟ اللہ اکبر، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، سیدنا سرکار غوث اعظم کو بھی شیطان نے نہیں چھوڑا اور غوث اعظم کا بھی پیچھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی کو دیکھے، جب آپ علم و فضل سے فارغ ہوئے اور آپ کی دستار بندی ہو گئی، آپ درجہ فضیلت کو پاس کر چکے ہیں، علم دین مصطفیٰ سے آراستہ ہوئے، تو آپ کا ایک الگ مقام بغداد کی سرزمین پر ہے، لوگ آپ کو بہت بڑے مفتی کے نام سے جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد شہر سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف چلا گیا اور ایک چٹان پر بیٹھا ہوا میں اللہ کی یاد میں مصروف تھا، اتنے میں میرے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس ٹکڑے سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ، سرکار غوث اعظم سے شیطان کہہ رہا ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور عبد القادر سن، اب تمہارے اوپر سے تمام عبادتیں معاف کر دی گئی ہے، تمہارے لیے اب نماز ضروری نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی بھی عمل ضروری نہیں ہے، تم قبول کر لیے گئے ہو، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، سیدنا ابو بکر پر تو نماز معاف نہ ہوئی، حضرت عمر پر تو نماز معاف نہ ہوئی، حضرت عثمان غنی پر تو نماز معاف نہ ہوئی، مولا کائنات مولا علی پر تو نماز معاف نہ ہوئی، حسین کریمین جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین ہیں اور ظالموں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت بھی میرے امام نے نماز کو نہ چھوڑا، جب میرے امام میں نماز معاف نہ ہوئی تو تم جیسے عبد القادر پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، جب یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، بادل دھواں بن کر اڑ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس پر بھی شیطان نے پیچھا نہ چھوڑا، اور پھر آواز آنے لگی، عبد القادر آج تجھے میرے علم نے بچا لیا، ورنہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70 اولیاء کرام کے ایمان کا میں نے جنازہ نکالا۔ شیطان نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج تم بیٹھے ہو، اسی جگہ پر 70 ولیوں کا ایمان میں نے چھین لیا، آج تمہاری باری تھی مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مردود، پیچھا نہیں چھوڑا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا، کہ میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ غوث اعظم کو شیطان نے نہ چھوڑا تو ہم اور آپ کس کھیل کے ہوئے؟ لیکن اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں آگاہ کر دیا، اپنے کلام سے آگاہ فرما دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ہم جانتے ہیں مانا کہ آپ نے پڑھا نہیں لیکن پڑھنے والوں سے سنا تو ضرور ہے، آپ نے پڑھا نہیں لیکن پڑھنے والے سے آپ نے سنا ضرور ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب آپ کا دشمن شیطان ہے تو آپ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ شیطان کی دشمنی
تو یہی ہے بھائی، شیطان آپ کا دشمن ہے۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن نے تو آپ کو آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آگاہ کون کر رہا ہے؟ ایک دشمن سے آگاہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سوچو جی، ایک دشمن سے آگاہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دوست ہی جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا وہی کہے گا کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہی آپ کو ہوشیار کرے گا، وہی آپ کو متنبہ کرے گا کہ خبردار وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس سے بچتے رہنا۔ جب اس سے ہوشیار رہو گے تو تم اپنی زندگی کو بچا پاؤ گے، اس سے ہوشیار رہو گے تو تمہیں ہر خطرات سے محفوظ رہنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو جو ہوشیار کر رہا ہے وہ رب ہے، ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہوشیار کر رہا ہے۔ اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو وہ دوست تمہیں آگاہ کر رہا ہے، دیکھ یہ تیرا دشمن ہے، یہ تمہیں نمازوں سے روکے گا مگر اس کی دشمنی کو سمجھ جانا، یہ تمہیں روزوں سے روکے گا، اس کی دشمنی کو سمجھ جانا، یہ تمہیں گناہوں میں ملوث کرے گا، اس کی دشمنی کو سمجھ جانا، یہ تمہاری زبان پر گالیاں جاری کروائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھ لینا، یہ تجھ سے غیبت کروائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھ لینا، یہ تجھ سے چغلی کروائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھ لینا، یہ تجھ سے علماء کی شان میں گستاخی کروائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھتے ہوئے چلنا، یہ تمہیں پڑھنے نہیں دے گا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، یہ تمہیں قرآن کھولنے نہیں دے گا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، یہ شادیوں میں تمہیں بے پردہ، تمہاری ماں بہنوں کو بے پردہ ہونے کی تمہیں جوش ملائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، شادیوں میں جا کر کھڑے کھڑے کھانے کو تمہیں رواج بتائے گا اور صحیح بتائے گا، اس کی دشمنی کو سمجھنا۔ لیکن آج ہم کس قدر بے وقوف ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے بھی، رب کے آگاہ کرنے کے باوجود بھی، ہم اس کی دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر آگ میں کود رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، بے شک بے شک بے شک، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ارے رب نے تو آگاہ کر دیا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے پیار کرتا ہے، وہ رب نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے، وہ رب نہیں چاہتا کہ تجھے سزا دی جائے۔ ارے رب نے تو مومنوں کے واسطے جنت بنائی ہے، بے شک بے شک، رب نے تو مومنوں کے واسطے جنت بنائی ہے، جنت مومنوں کے واسطے ہے، جنت ایمان والوں کے واسطے ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ ایمان والے جہنم میں جائیں، لیکن آج ہم ایسے فیل کرتے ہیں، آج ہم ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم کو خرید کر ہم اپنے گھر سے بیٹھتے ہیں۔ بتائیں آپ، خدا آپ کی بات کو سوچے اور دل پر ہاتھ رکھے کہ ہم کس قدر گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ سید صاحب کہتے کہتے تھکے جا رہے ہیں، ہماری قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ واقعی اللہ گواہ ہے، یہ منبر رسول ہے، دل روتا ہے جب میں اپنے قوم کی بے حیائیوں کو دیکھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ کون کہے گا، جامع مسجد کا منبر ایک بہت بڑا منبر ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، وہ جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں جمعے کے دن نمازی ہوتے ہیں، اور پورے شہر سے لوگ وہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بے شک بے شک، اور شہر کے گاؤں سے بھی لوگ جامع مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور میں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بھائی یہ فعل بد ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بچنے کے بجائے لوگ اور اس پر مصر ہو گئے، اتنی بے غیرت ہو چکی ہے ہماری قوم، اور جو جملے مجھے اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، مجبوراً وہ بھی جملے میں نکال کر غیرت دلاتا ہوں کہ کاش ان جملوں کو سننے کے بعد شاید تھوڑی سی غیرت آ جائے، شاید تھوڑی سی شرم آ جائے۔ میں نے بڑے بڑے داڑھی والوں کو دیکھا جو پانچوں وقت نماز میں آتے ہیں، انہیں بھی دیکھا کہ بے شرمی کی حد ہو گئی، انہی محفلوں میں جا کر وہ بھی کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں جن محفلوں میں کھڑے کھڑے کھایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے اور بے غیرتی ہے۔ سب سے بڑا بے غیرت تو وہ شخص ہے جو کھڑے کا انتظام کرتا ہے، سب سے بڑا بے غیرت تو وہی ہے جو کھڑے کھڑے کھلانے کا انتظام کرتا ہے، اور اس بے غیرت کی دعوت میں جا کر اور لوگ بھی بے غیرت بن کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ محبت ہے، یہ محبت ہے؟ بتائیے، آپ خود بتائیے، جس کام سے سرکار نے منع فرمایا ہو وہ کام اگر غلام کرے تو پھر غلام کہاں رہا؟ وہ غلام کہاں رہا؟ غلام کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی ہر بات پر لبیک کہنا۔ غلام تو وہی ہے جو آقا کی ہر بات پر لبیک کہے، آقا نے جو حکم جاری کر دیا اس حکم پر عمل کرے، وہی غلام ہے۔ زبان سے یہ کہنا کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کا ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا حاصل؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ کردار سے ہمیں کہیں سے کہیں تک یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کردار ہمارا یہ بتا ہی نہیں رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جسے توفیق دے۔ ابھی 2 دن پہلے یا شاید کل ہی گیا تھا میں وہی میں، کل ہی گیا تھا، پرسوں جمعے میں تقریر ہوئی، میں نے سمجھایا بے غیرت مت بنو، لیکن جب کل پہنچا میں ولیمے میں تو وہی بے غیرت میں اپنے جا کر بھیا بیٹھ گیا، تھوڑی دیر آدھے گھنٹے تک بیٹھا رہا۔ ایک صاحب آ کے بولے حضرت کھانا کھا لیا آئیے، میں نے کہا میں بے غیرتوں والا کھانا نہیں کھاتا۔ باخدا میں نے یہی جملہ اس شخص کے سامنے اسی کی محفل میں نے کہا کہ میں بے غیرتوں والا کھانا نہیں کھاتا ہوں، اور مجھے تو عزت کا کھانا چاہیے، ملے تو عزت سے ملے، نہیں ملے تو اللہ کا شکر ہے۔ جس کی محفل تھی میں نے اسی سے کہا کہ بے غیرتوں والا کھانا نہیں کہا حضرت آپ کو لا کے کھلا رہے ہیں ہم، میں نے کہا مجھے تو لا کے کھلاؤ گی، لیکن مجھے لا کے کھلا دینے سے یہ نہیں ہوگا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ یہ جتنے لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں سب کا گناہ تیرے سر ہے، اتنا جان لو کہ کل مرو گے اور مرنے کے بعد جو حساب کا دن ہوگا تو اتنے سارے لوگوں کے گناہ کا جواب تجھے دینا پڑے گا، مجھے اس کا حساب دینا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، عظمت اسلام زندہ باد، عظمت شان اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس کے باوجود لوگ سوچتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ میرے پیارے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، غفلت میں مت رہو۔ جوان جوانی کے نشے میں چور ہے، جوان جوانی کے نشے میں چور ہے، اور جو ادھیڑ عمر کے ہو گئے وہ نہ جانے کس نشے میں۔ جوان تو جوانی کے نشے میں ہے، لیکن جس کی براتیں ہو گئی ہے، 4 5 بچے کے باپ ہو چکے ہیں، نانا دادا بن چکے ہیں، وہ نہ جانے کس نشے میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جاننے کے چکر میں میں تو محفلوں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جوانوں سے زیادہ چھچوڑے وہی نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت بے شک صحیح حقیقت، جوانوں سے زیادہ چھچوڑے وہی نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پہ میں نے داڑیاں دیکھی، لیکن محفلوں میں چھچوڑا پن ان کا بھی دیکھا ہے۔ جہاں عورتیں کھانا لے رہی ہیں بڈھے بھی اسی میں گزر رہے ہیں، انہیں بھی ذرا بھی غلط نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی عمر کو دیکھیں، لیکن نہیں، اسے بھی غیرت نہیں آتی۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم پر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدل دی۔ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ عزت ملے، تم چاہتے ہو کہ وقار ملے، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مقام کو بحال رکھے، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں عزت کی موت دے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی فرشتے عزت سے اٹھائے اور میدان محشر میں بھی ہم عزت سے جائے اور میدان محشر میں بھی عزت پائے، تو یاد رکھو یہ دنیا دار العمل ہے، جیسا عمل کرو گے آخرت میں ویسا ہی تجھے بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، آپ کا عمل جیسا ہوگا اس کا بدلہ آپ کو اللہ ویسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی چاہے جو کرنا چاہے کر لے، کون روک سکتا ہے؟ خود کردہ را علاج نیز، خود کے کیے کا کوئی علاج نہیں، اور مرنا مرنا یقینی، 4 کندھوں کے محتاج ہونا ہے۔ دعا مانگا کرو کہ اللہ نے جو حالت رکھی ہے، یا اللہ موت ایمان پر عطا فرما، خاتمہ ہمیں اللہ تو ایمان پر دے، لیکن ایمان پر
پر خاتمے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا. آپ یہ ڈالتے رہو نا آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں. اچھا مولانا صاحب کی تقریر سن لی, اب جمعے سے شروع کر دوں گا, جمعے سے شروع کر دوں گا. مگر شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا. جمعہ آتے ہی شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا, چل یار جمعہ پڑھ لے, پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کو, پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کو. کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تقریر سننے کے وقت اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہے کہ یار میں بھی بہت گناہگار ہوں, مجھے توبہ کر لینی چاہیے, مجھے توبہ کر لینی چاہیے گناہوں سے, پھر معافی مانگ لینی چاہیے گناہوں سے. نمازیں بہت چھوٹ گئی ہے, اب نمازیں پڑھ لینی چاہیے, نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. محفل میں جب تک ہوتا ہے, چونکہ محفلوں میں الحمدللہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے. یہ محفل ایسی محفل ہے جہاں شیطان آ نہیں سکتا. کیوں بتا ہے؟ کیونکہ یہاں رحمان کی بات ہوتی ہے, یہاں مدنی تاجدار کی بات ہوتی ہے, اور ہم یہاں سے شیطان کو بھگایا کرتے ہیں. یہاں تو دل و دماغ سب مدینے والے کی طرف ہوتا ہے, اور دل و دماغ سب کچھ مدینے والے کی جانب ہوتا ہے. دل میں بات آتی ہے لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے پھر شیطان غالب آ جاتا ہے, پھر شیطانی وسوسے ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں. میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے. دنیا میں کوئی دشمن ہمارا پیدا ہو جائے تو ہم کتنے ہوشیار رہتے ہیں. تو اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ بھائی ادھر تمہارا دشمن بیٹھا ہے, اس راستے سے مت جانا, تو ہم جا ہی نہیں سکتے اس راستے سے. اپنا راستہ بدل لیں گے, اپنا راستہ بدل لیں گے ہم, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس راستے سے جائیں گے ہمارا دشمن لگا ہوا ہے, کہیں ہمیں جان کا نقصان نہ پہنچائے. لیکن یہ ایسا دشمن ہے جو جانی نقصان نہیں بلکہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کے ایمان کو چھیننے کی وہ کوشش کرتا ہے. مرتے وقت بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. مرتے وقت چاکنی کے عالم میں جب روح نکلتی ہوتی ہے اس وقت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے, تو شیطان دودھ لے کر سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ لے یہ دودھ کا پیالہ ہے, میں تجھے ابھی دے دوں گا, تو مجھے خدا کہے. شیطان کہتا ہے تو مجھے خدا کہے, تو مجھے کہے کہ میں خدا ہوں, میں تجھے دودھ کا پیالہ دے دوں گا. اگر اس وقت مہک گیا انسان تو پھر وہ فتح اور نصرت کا جھنڈا اڑاتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میں نے مرتے وقت اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیا, پوری زندگی میں نے پیچھا کیا لیکن یہ حد پہ نہیں آیا. آج مرتے وقت میں نے اس کا ایمان چھین لیا ہے, آج میں نے اسے جہنمی بنا دیا, آج میں نے اسے جہنمی بنا دیا ہے. مسلمانوں اپنے اعمال کا جائزہ لو. سرکار غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو, وہ ولی کامل ہے. سبحان اللہ, مادرزاد ولی ہے, وہ ماں کے شکم میں ہے اس وقت بھی ولی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, بارہا آپ نے سنا ہے. اللہ اکبر, ولی ہیں, اللہ والے ہیں, مگر ذرا عبادت دیکھیں, آپ ریاضت دیکھیں, آپ ان کی بندگی دیکھیں, ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں. آج ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے, عمل کچھ بھی نہیں. ہم کو اگر مکہ جانا نصیب ہو گیا تو نصیبے سے مکہ پہنچ کر وہاں بھی سیلفی لینے میں طواف کرنے میں, طواف کرتے میں سیلفی چل رہی ہے, اور طواف کرنے میں خود کو بھی دکھا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں, دیکھ میں مکہ آیا ہے, دیکھو میں طواف کر رہا ہوں. کمروں میں بیٹھ کے ویڈیو بنتی ہے, اللہ اکبر. مکہ بھی جا کر سرکار کے روضے پہ جا کر کے سیلفی اور فوٹو کھنچواتے ہیں, جبکہ سب جانتے ہیں کہ حرام ہے, سب جانتے ہیں کہ حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام حرام نہیں ہے. لیکن غوث اعظم کو دیکھو, مکہ پہنچے ہیں, اللہ اکبر, کعبے میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم فرماتے کہ یا اللہ کل بدروز محشر عبد القادر کو اندھا ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ لگائے غوث اعظم کی عاجزی اور انکساری پر. کیوں؟ غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا سے ڈرتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. لیکن ذرا عمل دیکھیں غوث اعظم کا, ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے غوث اعظم کی, کبھی سنتوں کو ترک
نہیں کیا غوث اعظم نے. آپ کا چلنا سنت کے مطابق, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق, آپ کا حلال کھانا ہے. اللہ اکبر, آپ حلال روزی کما رہے ہیں. آج ہمارا عمل ذرہ برابر بھی ہمارے پاس عمل نہیں, اس کے باوجود ہمارا سینہ فخر سے چوڑا رہتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں, ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں. میرے بھائی, اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ کتنے ہی بڑے متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے, مگر اللہ والوں کی زبان سے یہی نکلتا ہے, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہے. یہ حضور مفتی اعظم ہی فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اتنے بڑے عامل, اتنے بڑے متقی, اتنے بڑے پرہیزگار, سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی کو گزارنے والی شخصیت کی زبان پر یہ ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. تو سوچ کہ ہمارے عمل کا کیا ہوگا, ہماری زندگی کا کیا ہوگا, اور ہمارا تمہارا کیا ہوگا جن کی نمازیں بھی ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا رہی. کیا ہوگا ہمارا جن کی نمازیں بھی ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا رہی. مسجدوں میں جاتے ہیں تو بھی اٹھا پٹک, مسجدوں میں جانے کے بعد بھی اٹھا پٹک ہوتی ہے. جلدی سے گئے ٹپاٹپ سجدے کیے اور گھر, کسی کو فکر ہی نہیں. گھر بنانے کی فکر ہے, ہاں گھر بنانے کی فکر ہے, ہر کام کی فکر ہے. آج ہمیں گھر بنانے کی فکر ہے, بچوں کی شادی کی فکر ہے, بچوں کو پڑھانے کی فکر ہے, اچھے کپڑے سلوانے کی فکر ہے, دعوت میں کھانے کی فکر ہے, شادیوں میں جانے کی فکر ہے. ہر کام فکر سے ہم کرتے ہیں نا, اپنے کاروبار کے فکر میں لگے رہتے ہیں, ہے نا, خرید و فروخت کے فکر میں رہتے ہیں. ہر کام کی فکر ہے, اور فکر مند ہو کر ہم اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. اگر فکر نہیں ہے تو اپنے نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر قسمت سے کوئی میرا بھائی نماز پڑھ بھی رہا ہو تو اس کی نماز اگر سن لی جائے نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, انہیں مسئلوں کا کوئی خبر ہی نہیں. خبر کیسے ہو, عالموں کے پاس بیٹھے تو مسئلوں کی خبر ہو, عالموں کے پاس بیٹھے مسئلے پوچھیں تو خبر ہو. آج مغرب کی بات کر رہا ہوں میں, مغرب میں ٹائم ختم ہو چکا, ایک صاحب آ کر کے فوراً نیت باندھ لیا, سب کی نماز پڑھ رہے تھے. میرے خیال سے 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھی ہوگی, مؤذن صاحب نے اذان دے دی, اللہ اکبر, مگر پھر بھی چھٹاپٹ انہوں نے 4 پوری کر لیا. انہیں پتہ ہی نہیں, مغرب میں لگنا تھا نا, انہیں پتہ ہی نہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو. اب جب وقت ہے ہی نہیں تو نماز ہی نہیں. اور شرائط نماز میں سے ایک شرط وقت ہے. شرائط نماز میں سے ایک شرط کیا ہے, وقت. یعنی جس وقت کی جو نماز ہے اسی وقت میں وہ نماز ہوگی. عصر کی نماز کا وقت ہے تو عصر کی ہوگی, مغرب کا وقت ہے تو مغرب کی ہوگی. مغرب کے وقت میں عصر کی نماز ادا نہیں ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر عصر قضا ہو گئی ہے آپ کی تو آپ عصر کی قضا پڑھیں, کیونکہ مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ آپ عصر کی قضا پڑھیں. ہاں جو صاحب ترتیب ہے, یہ صاحب ترتیب والا مسئلہ ایک الگ ہے. صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نماز قضا ہی نہ ہوئی, وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. اب صاحب ترتیب کے لیے حکم بدل جاتا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک تم قضا ادا نہ کر لو اس وقت تک تمہاری آگے کی نماز نہیں ہوگی. صاحب ترتیب کے لیے صحیح صاحب یہ حکم ہے کہ جب تک تمہاری اگر عصر قضا ہو گئی ہے اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ مغرب کی جماعت میں شامل ہو کر پہلے مغرب پڑھ لوں پھر عصر کی قضا پڑھ لوں گا تو نہیں ہوگی. تمہاری جماعت ہو رہی ہے, ہو جانے دو. عصر اگر تمہاری قضا ہو گئی اور صاحب ترتیب ہو تو پہلے عصر کی قضا پڑھو پھر اس کے بعد مغرب پڑھنا, کیونکہ ترتیب ہے تمہاری اور ترتیب الٹی نہیں کر سکتے. اللہ نے تجھے یہ موقع دیا, یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے. لیکن جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہے پھر ادا ہو رہی ہے پھر قضا ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ
عصر کی یا ظہر کی یا عشاء کی جو قضا ہو گئی ہے آپ وہ قضائیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم آپ عالموں کے پاس بیٹھیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یقین آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ آپ کو وضو کا ڈھنگ نہیں معلوم، نماز کے غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ نہیں معلوم، کم سے کم یہ چیزیں تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بھئی فرائض غسل ہے، فرائض وضو ہے، فرائض نماز ہے، واجبات نماز ہے، شرائط نماز ہے، یہ چیزیں ضروری ہے آپ کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائی جیسے سارے کام آپ فکر سے کرتے ہیں، ایک کام یہ بھی فکر سے کر لیا کرو کہ کبھی کبھی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر اپنا الحمد شریف سنا دیا کرو۔ آپ جو سورتیں نماز میں پڑھتے ہو، آپ کو جتنی بھی سورتیں یاد ہیں، 2 یا 4 یا 6 جتنی سورتیں یاد ہیں، امام صاحب کو سنا کر کم سے کم وہ سورتیں ہی درست کر لیا کرو۔ ورنہ دیکھو میرے بھائی، اگر آپ کے تلفظ میں غلطی ہوگی، جیم کی جگہ اگر زے پڑھ دو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جگہ جگہ حنزلہ اور حنزلہ ہو گیا نا، تو اسی لیے تلفظ کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر تلفظ کی ادائیگی نہیں تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ جیم کی جگہ اگر کوئی زے پڑھ دیا تو معنی فاسد ہو جائے گا، اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائی تو یہ سمجھ کر نماز پڑھنے چھوڑ مت دینا کہ نہ جانے ہماری ہو رہی نہیں ہو رہی، پھر پڑھ کے یہ بھی ڈر لگتا ہے نا بتانے میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے پڑھائی نہیں، ان پڑھ کو بڑا آدمی پتہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی، چلو جانے نہیں، ایسا مت کرنا اللہ کے واسطے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں صحیح نہیں پڑھ رہا ہوں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میری تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو ایک دن نہیں ٹائم نکال کے فکر سے آپ کسی بھی امام سے، آپ اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کر بیٹھیں اور آپ ان کو سنا لیا کریں۔ انشاءاللہ ایک دن نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، اگر آپ کا 15 دن لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے، اگر آپ الحمد شریف صحیح کر لیے، 1-2 سورتیں آپ نے صحیح کر لی اور نماز پھر ان سورتوں سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ روز محشر کے جاگداز بود اولین کوشش نماز بود کہ روز محشر کے دن سب سے پہلے آپ سے اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی غافل نہ رہو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے ہمارا، یہ زندگی کا آخری دن ہے۔ گرمیوں کے دن میں حجاج بن یوسف، گرمیوں کے دن میں بڑی تیز گرمی، عرب کے ریگستانوں میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ کھانا تیار کر۔ کھانا تیار ہو گیا، دوپہر کا وقت تھا، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو خادموں نے آ کے کہا حضور کھانا تیار ہے، لگا دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں، پہلے باہر جا کر دیکھو کوئی مہمان مل جائے تو اسے لے کر آؤ، مہمان کوئی مل جائے تو اسے لے کر آؤ۔ یقیناً گھروں میں مہمان آنا بھی باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ اگر مہمان نہیں آتے تھے تو ڈھونڈ کے مہمان لاتے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بغیر مہمان کے تو وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ مہمان جب تک نہیں آتے تب تک وہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کوئی مہمان ہو تو لے آؤ۔ دیکھا اسی چچل ریگستان میں ایک عربی یعنی دیہاتی سو رہا تھا، دھوپ تھی، شدت کی گرمی تھی۔ خادموں نے جا کر اسے جگایا، بولا چلو ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ کہا کون؟ کہا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دیہاتی اٹھ کر آیا اور آنے کے بعد حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا ہوا تو حجاج بن یوسف نے کہا آئیے ابھی آپ ہمارا مہمان بن جائیے، ہو کر آئیے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیے۔ اللہ اکبر۔ اس دیہاتی نے کہا حجاج بن یوسف آپ سے پہلے میں نے کسی کی دعوت قبول کر لی ہے،
آپ کی دعوت سے پہلے میں نے کسی کی دعوت قبول کر رکھی ہے. کہا کون ہے وہ جس کی دعوت تم قبول کر رکھے ہو؟ میں تو بادشاہ وقت ہوں، میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. وہ کون ہے جس کی دعوت تم نے قبول کی ہے؟ اس اعرابی نے کہا وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے جس کی دعوت میں نے قبول کی ہے. کہا کیا کیسی دعوت ہے؟ کہا اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے روزہ رکھا ہے. اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے میں نے روزہ رکھا ہے. میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. تو جاج یوسف بڑا تعجب کرنے لگا. کہا اس گرمی میں، اس شدت کی گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہے؟ اتنی شدت دھوپ اور تپش ہے اور شدت کی گرمی میں روزہ تو نے کیسے رکھ لیا؟ اب ایسا کر آج کھا لے میرے ساتھ، کل روزہ رکھ لینا. اس نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ کھانا کھا لوں. کیا تو گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا بات ہے. دیکھیں ذرا، کیا تو گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ اگر اس بات کی تو گارنٹی دے دے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا تو میں تیری دعوت کو آنے کو تیار ہوں. یوسف نے ہاتھ کھڑے کیے. اس نے کہا کہ نہیں، اس بات کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ کل تک میں زندہ رہوں گا. اللہ اکبر. تو مسلمان ہو، یہ جو بھی پل آپ کو ملے، جو بھی وقت آپ کو میسر ہو، وہ اپنے وقت کو آخری وقت سمجھو. اس اعرابی نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے وقت عطا فرمایا ہے تو اس آخری وقت میں اپنے عمل کو ضائع کیوں کر دوں؟ کس کے لیے کر دوں؟ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، میں نے روزہ رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک